صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی شدت ہے تو ہم کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسی روحانیت ہے، یہ کیسا ڈر آ جاتا ہے ہم میں، یہ کیسی ولایت آ جاتی ہے ہم میں کہ ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو یہی چیز اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ یا الہ العالمین، تو نے ہر عبادت پر اجر کا بتا دیا کہ اے نبی اپنی امت سے فرما دیجئے کہ وہ ایک نیکی کریں گے تو ان کا رب انہیں 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ یا الہ العالمین، تو نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ رمضان کی عبادتوں کا اجر 70 گنا دیا کروں گا۔ تو نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو میں 10 گنا دوں گا، اور میں چاہوں گا اپنی رحمت سے اس کو بھی بڑھا دوں گا۔ مالک مہربان، لیکن تو نے روزے کے اجر کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ وہ اپنے بندوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اور اس پوشیدہ رکھنے میں تیری حکمت کیا ہے؟ یعنی حکمت کیا ہے تیری؟ تو آپ دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں نا کسی کو، ہم لوگ اپنی اولادوں کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو تمہیں ایسا ایک سرپرائز گفٹ دوں گی جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اولادوں کو ایسا لا کے دیتے ہیں تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایک ایسا تم لوگوں کے لیے سرپرائز گفٹ ہم نے رکھ دیا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ یعنی آپ سوچیں، جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا اور کہا میں اجر دوں گا، اس پر اجر کتنا ہمیں ملنے والا ہے، کتنا اجر ہمیں اس پر ملنے والا ہے، اور اللہ جو دے گا ہمیں کیا عطا فرمائے گا۔ جب اس کی اللہ فرماتا ہے جنت میں ہم نے وہ انعامات اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں جس کا کسی نگاہ نے احاطہ ہی نہیں کیا، جس تک کسی سوچ کی رسائی ہی نہیں، ایسے ایسے انعامات ہم نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں رکھے ہیں۔ تو جب اللہ یہ فرما رہا ہے ایسے انعامات، اور پھر روزے کے لیے کہہ رہا ہے میرے لیے اور اجر میں دوں گا، تو آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا۔ ہماری سوچوں کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہو جہاں تک ہمارا رب ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ روزوں کو کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے؟ کیا روزے میں اور دیگر چیزیں نہیں آ رہی؟ آپ بھوکے، روزے تو غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، روزے تو دیگر مذاہب کے لوگ بھی رکھتے ہیں۔ بعض روزہ رکھتے ہیں اور اناج کھانا نہیں ہوتا، صرف لیکوڈ چیزیں پینی ہوتی، بعض اس طرح بھی ہوتا ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا روزہ نہیں؟ اللہ چاہ رہا ہے ایک مومن کا روزہ تمام لوگوں سے منفرد ہو۔ مومن جب روزہ رکھے تو صرف فاقہ نہ کرے، فاقے کے ساتھ ساتھ اس کا روحانی طور پہ بھی روزہ ہو، غصہ نہ آئے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اگر کوئی اس پر زیادتی بھی کرتا ہے، اس پر ظلم بھی کرتا ہے، تو چونکہ وہ روزے سے ہے وہ زیادتی کا جواب دے سکتا ہے، لیکن وہ نہ دے کیونکہ روزہ ہے۔ تو اس کے دل کا بھی روزہ ہو، اس کی سوچوں کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اس کے قدموں کا بھی روزہ ہو، ہر چیز کا روزہ ہو۔ اللہ ایسا روزہ چاہتا ہے۔ بسا اوقات کیا کسی سے پوچھیں آپ نے روزہ رکھا ہے، کیا کس طرح دن گزرتا ہے؟ جی ٹائم پاس کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے، یا سارا دن سو کر۔ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں، ایسے فاقے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ چاہیے جس میں آپ بھوک پیاس کے ساتھ ہر طرح کی برداشت کریں، صبر کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کی عبادتیں چاہیے، ایسا ڈر ہے کہ جس طرح روزے میں آپ یہ سوچتے ہو کہ میں سب کچھ کھا سکتا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح کھانے پینے کے علاوہ بھی یہ کہیں کہ میں اگر غصہ کروں گا، کسی سے لڑوں جھگڑوں گا، کسی کو دھوکہ دوں گا، کسی سے جھوٹ بولوں گا، کسی کو چکر میں ڈالوں گا،
تو بھی میرا رب ناراض ہوگا. صرف ہم کھانے پینے کے لیے ہی کیوں سوچتے ہیں؟ روزہ تو ان تمام چیزوں کا ہے. روزہ کیوں فرض کرا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگاری صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، صرف سحر و افطار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے دوران آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے. عموماً لوگ آئے دن ہم دیکھیں، ابھی پھر سے رمضان، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. اللہ ہماری زندگیوں کی مہلتوں کو دراز فرما دے. لیکن ہوتا کیا ہے، آئے دن ہر رمضان میں نئے سے نئے ٹوٹکے آتے ہیں. اگر سحری میں دہی کھا لو تو روزہ نہیں لگے گا، اگر الائچی والا قہوہ پی لو تو سارا دن وقت اچھا گزرے گا، پیاس نہیں لگے گی. یعنی آپ روزے کو لگنے ہی نہیں دینا چاہتے. وہ روحانیت ہم میں کیسے آئے گی؟ ہم اس روحانیت کو حاصل کیسے کریں گے؟ گرمی کے روزے یہ بندے کو یاد دلاتے ہیں اللہ کا ڈر، اس کا قرب دلاتے ہیں. کہتے ہیں ایک صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، ہم نے کہیں سنا. آج ہم اپنے آپ کو، روزہ کیا ہے؟ اللہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو، میرے ان بھوکے پیاسے بندوں کو یاد رکھو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. آج ہمیں تو سحر و افطار میں طرح طرح کی نعمتیں مل جاتی ہیں، اور ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بھی ملے، سحری میں، افطاری میں یہ بھی ملے، ہماری من پسند چیزیں. اللہ کا کروڑہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے سحر و افطار میں ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما رہا ہے. لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ بتاتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے ان بندوں کا خیال کرو جن کو سحر و افطار میں یہ نعمتیں نہیں ملتی. صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، وہ رمضان آنے سے پہلے شعبان المعظم میں اپنے مالوں سے اللہ کے بندوں کا حصہ نکال دیتے تھے، تاکہ اللہ کے ان بندوں کو جن کی کمریں فاقوں سے ٹیڑھی ہو گئی ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، کمر ان کی جھک گئی ہے فاقوں سے، تو وہ اس لیے حصہ نکالتے تھے کہ یہ لوگ کچھ کھائیں اور ان کے جسموں میں روزہ رکھنے کی طاقت آئے. تو ایک بتا رہے تھے ایک جگہ کہیں کہ جیسے افریقہ کے بعض غریب علاقے، وہ علاقے جو جنگ زدہ علاقے ہیں، جہاں جنگیں مسلط کر دی گئی، جو مسلمان ریاستیں ہیں، وہاں کے کسی بچے نے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا حضرت مجھے یہ بتائیے کہ کیا پانی سے روزہ افطار ہو سکتا ہے یا پانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. کہا کہ میرا روزہ ہو جائے گا اگر میں پانی سے سحری کروں اور پانی سے افطاری کروں، کیونکہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیزیں، وہ نعمتیں نہیں ہیں. ہمارے تو سروں سے چھتیں بھی چلی گئیں، ہم تو کھلے آسمان کے نیچے سحر و افطار کرتے ہیں، اور وہ پانی کے 2 گھونٹ پر سحر و افطار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ علامہ صاحب رو پڑے. تو آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں، اور یاد رکھا کریں ان لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں اپنے سحر و افطار میں، اپنی بھوک میں، اپنی پیاس میں، کہ یا اللہ یہ تو ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، تیرے وہ بندے جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں، وہ کس طرح سحر و افطار کرتے ہوں گے. اور یہ اس سے ہمیں ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے، کسی غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہمیں کسی غریب کی پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا کیا معاملات چل رہے ہیں. عام دنوں میں تو کھایا پیا ہضم، لیکن روزہ ہمیں یہ بھی ایک نصیحت کرتا ہے، ایک سبق دیتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ان بندوں کو جن کے پاس سحر و افطار کیا، ان کا پورے سال ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس پورا سال کھانے پینے کی کوئی نعمت نہیں ہوتی. ان کو یاد رکھو. تو یہ روزہ جو ہے ہمیں اللہ کے ان بندوں کی بھوک اور پیاس کو یاد دلاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے کہ تمہیں تمہارا رب اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اتنی نعمتیں، اور اس کے باوجود ناشکری کے کلمات.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نعمتوں کو، ہماری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کا شمار نہ کر پاؤ گے۔ کوئی گنتی ہے؟ مجھے بتائیے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا دیکھنا عبادت۔ ہم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہماری بینائی۔ ہم راہ دیکھ کر چل رہے ہیں، ہم والدین کے شفیق چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم زبان سے ذائقے کو چکھ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، کانوں سے ہم تلاوت کلام پاک، آذان کی آوازیں، اس کی مسحور کن آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کی سماعت جا چکی ہے، ان سے پوچھیں جن کی بصارت جا چکی ہے، ان سے پوچھیں جو زبان کے باوجود بے زبان ہو گئے، بول نہیں سکتے، کچھ پیدائشی نہیں بول سکتے، کچھ پیدائشی نہیں سماعت کر سکتے۔ تو اسی طرح ہمیں اس کا احساس کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں ان کا بھی احساس ہو کہ جو بیچارے ان نعمتوں تک جن کی رسائی نہیں۔ تو روزہ جو ہے ہمیں روحانی جسمانی فوائد عطا فرماتا ہے، اس سے ہمیں روحانی جسمانی فوائد ملتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کا احساس ہوتا ہے، ان بندوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بندے جو ہیں کس قدر تکلیف میں، اور اللہ کی کتنی نعمتیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس سے روزہ جو ہے ہم میں شکر گزاری کا مادہ بڑھاتا ہے، صبر بڑھاتا ہے، شکر گزاری بڑھاتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، یہ حدیث کا بھی ہمیں صحیح علم اس وقت ہوتا ہے۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں روزے کے فدیے کے متعلق کہ روزے کا فدیہ کیا ہوگا۔ ایک روزہ اگر کوئی بیمار ہے، شرعی عذر ہے اس کو، اور روزے نہیں رکھ سکتا، جیسے حاملہ عورت ہے یا زچہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اور 40 دن تک اگر روزہ نہیں، اور یہ یاد رکھیے گا یہاں 40 دن سے مراد اگر تو 40 دن تک بلڈ آ رہا ہے تو روزے نہیں لیکن اگر پیدائش بچے کی ولادت کے دوسرے دن ہی پاک ہو گئی تو اب وہ غسل کر کے عبادتیں اور روزے شروع کر دے۔ ہاں یہ مسئلہ اور ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اور ماں اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو خوراک نہیں مل سکتی صحیح سے اور بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ماں روزے نہ رکھے، اس صورت میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں ذکر ہے رخصت ہے اس صورت میں مریض کو اور مسافر کو کہ وہ رمضان کے روزوں کی گنتی بعد میں کر لیں۔ اس صورت میں مسافر اور مریض، اگر کوئی مریض ہے اتنا اور بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھنا جو ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رخصت دے رہا ہے۔ اور 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے، پہلے تو کہا مریض اور مسافر وہ روزوں کی گنتی بعد میں کر لیں، لیکن ایک اس سے آگے اللہ فرماتا ہے لیکن تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے روزہ کوشش ایسا نہ، اب تھوڑے سے مرض پر، اور اب سفر بھی پرمشقت نہیں ہوتے، ہم مہینوں کے سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، اب سفر بھی وہ پرمشقت نہیں ہوتے، تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو تو۔ بعض لوگ تھوڑے تھوڑے عذر پر رمضان کے روزے نکال دیتے ہیں اپنے دل سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو سوال کرنے آئے ہو وہ میں تمہیں بتا دوں۔ تو آپ نے پوچھا تم پوچھنے آئے ہو نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تم یہ سوال کرنے آئے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی طرف یوں اپنی مبارک انگلی کر کے ان کے دل پہ رکھ کے فرمایا یہ تمہارے یہاں بہترین مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہیں بتائے گا، جب تم نیکی کرو گے تو یہ تمہارا دل تمہیں بتائے گا تم نیکی کر رہے ہو، جب تم برائی کرو گے تو یہ دل تمہیں بتائے گا کہ تم برائی کر رہے ہو، یہ بہترین مفتی ہے تمہارا۔ تو ہمارا تو دل ہمیں فوراً بتا دیتا ہے
کہ یہ تو اتنی سی بیماری ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن دل میں اگر بےایمانی آ جائے، ہمارے اندر نفس میں بےایمانی آ جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آرام دہ سفر پر ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اب آپ نے خود جاننا ہے کہ یہ سفر آرام دہ ہے تو آپ روزہ رکھیں، اللہ کیونکہ فرما رہا ہے، لیکن مریض اور مسافر کے حکم کے بعد اللہ فرما رہا ہے لیکن تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کہیں ہمارے نیتوں میں بخل تو نہیں آ رہا، بےایمانی تو نہیں آ رہی، ہم صرف اسی طرح تو نہیں، جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑ رہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں نفع کثیر ملے، اللہ کے بندوں کو خوب نفع ملے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس صورت میں جو بیمار ہے اور صحیح شرعی بیمار ہے، شرعی مسافر ہے، یعنی ایسا تکلیف دہ سفر ہے، تو ایسی صورت میں رمضان کے روزوں کی گنتی وہ بعد میں شمار کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ قسمت یا نصیب اگلے سال رمضان دیکھا ہے کہ نہیں، ہمیں قسمت یا نصیب کے ابھی شعبان المعظم کا آخری عشرے کے آخری دن چل رہے ہیں، رمضان تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ جب مومن نیت کرتا ہے، ابھی عمل کے مشقت میں نہیں پڑتا، تو اللہ تبارک و تعالی اجر جاری فرما دیتا ہے، نیت پر اجر جاری۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ میری امت نیکی ایک کرے اور تو اسے ایک پر 10 گنا اجر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی اس دعا کو اپنے حبیب کی امت کے حق میں قبول فرمایا کہ ہم ایک نیکی کر دیں تو اللہ 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم چاہیں تو اس سے بھی زیادہ اپنی رحمت سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی ہمارے لیے ایک اہم چیز ہے، کتنی اہم بات ہے۔ اور آپ دیکھیے تو صحیح، آج ہم پر جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے اللہ نے جتنی آسانیاں فرمائی، ایسی آسانیاں کسی اور امت پر نہیں آئیں۔ آپ کے لباس پر نجاست لگ جائے، آپ کے جسم پر نجاست لگ جائے تو آپ اسے دھو کر پاک کر سکتے ہو، اور اس سے واپس وہی لباس پہن کے عبادت کر سکتے ہو، غسل کر کے نجاست جسم سے چھڑوا کر آپ پھر عبادت اسی جسم سے کر سکتے ہو۔ لیکن دیگر امتوں کے لیے معاملات، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے لیے معاملات بڑے سخت تر تھے۔ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگ جاتی تھی اس کو دھونے سے پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس ٹکڑے کو کاٹ کے نکال دیا جاتا تھا۔ اگر جسم پر نجاست لگ جاتی تھی تو اسکن کو نکالا جاتا تھا، نہانے سے نہیں پاک ہوتے تھے۔ آپ سوچئے تو صحیح ہے اللہ کا کیسا کرم ہے ہم پر۔ ہم ایک بار نہیں، کروڑہا بار، بلکہ زندگی کی ہر سانس کے ساتھ اس پروردگار مہربان کا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے، سانس کے ساتھ شکر ادا کریں تو بھی کم ہے کہ مالک تو نے تو بن مانگے دیا اور اتنا دیا، یعنی تو نے ہمیں اپنے رسول، اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور اس قدر آسانیاں فرمائی۔ اے پاک پروردگار، تو کتنا پاک اور کتنا پیارا ہے کہ تو نے ہم پر کیسی مہربانیاں فرمائی۔ تو روزے کا اہتمام آپ اس طرح کریں، تیاریاں اس طرح کریں، نیتوں میں جھگڑے لڑائیاں دور ہو جائیں ان سے۔ اب آپ رحمتوں والے مہینے میں جا رہے ہیں، ناراضگیاں دور کر لیں اپنے دلوں سے، دلوں میں حسد بغض کینہ ہے دور کر لیں۔ ہمارے یہاں دعاؤں کا فقدان ہے، پوری کتنے کتابچے ملتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں، بے شمار ایسی کتابیں آتی ہیں جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع پر ارشاد فرمائی ہوئی دعائیں ہیں۔ آج کتنے کو یاد ہیں؟ بچوں کو چھوڑیے، بڑوں کو ہی وہ ساری دعائیں یاد نہیں ہیں۔ آج کسی کو کہتے ہیں کہ کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھو، اچھا لباس اچھی پوشاک میں دیکھو، اسے تبارک اللہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اس طرح کہو گے تو وہ بھی نگاہ بد سے محفوظ رہے گا،
اور اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا، اسے نظر بد نہیں لگے گی، اور اللہ پاک تمہیں بھی ویسا عطا فرمائے گا۔ جب تم اپنے کسی بہن بھائی کو اچھا کھاتا پیتا نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو اس طرح کے کلمات کہو۔ ہر موقع پر دعائیں ارشاد فرمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن آج دعائیں یاد نہیں ہیں، دین سے دوری ہے۔ دین کو تو ہم جسٹ ایک فارمیلٹی سمجھ کے معاذ اللہ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، ارے یہ ضروری ہے، پڑھ لو پڑھ لو۔ نہ ماؤں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر قاری صاحب آ کے بچے کو پڑھا کر گئے ہیں تو ماؤں کو یہ بہت معذرت کے ساتھ آپ رات کو اس کا اعادہ نہیں کرواتے۔ صرف یہ قاری صاحب یا قاریات کی یا معلمات کی یا معلم کی ذمہ داری نہیں، آپ نے اس کو اس کے سپرد تو کر دیا ہے کہ وہ پڑھائیں، آپ بھی تو اعادہ کروائیں، اس کی ریویژن کروائیں کہ کیا پڑھا ہے بچے نے۔ اچھا سناؤ قرآن کا سبق کہاں تک آج پڑھا ہے، اچھا سناؤ آج کتنے کلمے پڑھائے ہیں تمہیں، کتنے پڑھے ہیں آج، کون کون سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سی دعا کون کون سے مواقع پر مانگی ہوئی دعا تمہیں یاد کروائی گئی ہے، مجھے دوبارہ سناؤ۔ اس سے آپ یقین کریں بچے میں دلچسپی اور جستجو پیدا ہوگی، اور نمبر 2 یہ کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھنے میں روانی والا ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ بعض لوگ تو رمضان میں قرآن کھولتے ہیں، اگرچہ صحابہ کرام شعبان المعظم پورا سال قرآن پڑھتے تھے، شعبان المعظم میں قرآن کی کثرت کے ساتھ۔ کیوں کثرت کے ساتھ؟ ایک تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں صرف تراویحوں میں ہی قرآن پڑھنا اور سننا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ارے تراویحوں میں جب آپ تراویحاں پڑھیں تو قرآن میں روانی آ جائے آپ کے، تراویحاں جب آپ لوگ پڑھیں تو قرآن میں روانی آ جائے اور آپ کو یاد ہو۔ صحابہ کرام شعبان المعظم میں ہی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، اور اس مہینے میں کیوں نہیں خیر ہوگی؟ آپ نیتیں کریں کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن کریم کو حفظ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تو اللہ اس کی برکت سے آپ کو حافظ قرآن بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نیت تو کر کے دیکھیں کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر لحاظ سے رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آپ اچھے اچھے کاموں کی نیت کر لیں۔ رمضان المبارک میں ہم دورہ قرآن کریں گے، ہم اعادہ کریں گے، ہم تفسیر ترجمۃ القرآن پڑھیں گے، اور ہم حفظ قرآن کریں گے۔ آپ دیکھیے رحمتیں کیسی نازل ہوں گی، کیسی برکات نازل ہوں گی۔ کچھ مسائل اور میں بیان کروں جو سوال ہمارے پاس پہلے سے آئے ہوئے ہیں، ان کے جواب، اور آپ کے جو بعد میں بھی سوال آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ اکثر خواتین سوال کرتی ہیں کہ آذان کے ساتھ روزہ بند کرنا رائج ہے ہمارے یہاں، اور آذان کے ساتھ ہی روزہ کھولنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں آذان کا کوئی تعلق نہیں، وقت، اگر وقت ہو جائے تو بس، اذان ابھی نہیں، بس اوقات۔ اچھا مجھے بتائیے اذان کون دے رہا ہے؟ مسلمان۔ مسجد میں نماز کون پڑھا رہا ہے؟ ظاہر ہے مسلمان۔ تو وہ اس مسلمان نے اپنا روزہ بھی تو بند کرنا ہے، اس نے اپنے بھی تو سحری کا اختتام کرنا ہے۔ تو وہ اپنی سحری کا اختتام کرنے کے بعد جب اس نے وقت دیکھا کہ یہاں تک سحری اختتام کرا، اب آذان دینے آیا، اور آپ اس وقت میں آخری لقمہ یا آخری گھونٹ پی رہے ہو جب وقت سحری ختم ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے مؤذن جو اذان دینے آیا، وہ سحری کا وقت ختم ہوا، اس نے پانی کے آخری گھونٹ پی کر اٹھا، تھوڑا سا بیٹھا ہوگا، پھر اٹھ کر وہ آیا اذان دینے کے لیے، تو آپ تو اس اذان کے چکر میں رہے اور آپ کا روزہ تو نکل گیا۔ آپ اس وقت آخری گھونٹ پی رہے ہیں، چائے کا آخری گھونٹ، پانی کا آخری گھونٹ، آخری لقمہ۔ تو لہٰذا اذان نہیں، نہ افطار میں نہ سحری میں، وقت دیکھنا ہے وقت کیا ہوا ہے۔ اور سحری میں جو ہے
جو سحری کریں تو اس میں بھی وقت کا دھیان رکھیں، اور افطاری میں بھی وقت کا دھیان رکھیں. آذان پر نہیں دیکھا کریں، وقت دیکھیں. اب تو ایسے کیلنڈرز بہت آ رہے ہیں کہ ٹائمنگ آپ کو پتہ چل جاتے ہیں، اپنی گھڑیوں پہ بھی ٹائمنگ صحیح کر لیں. اور یہ خدا را آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، چاہے رمضان ٹرانسمیشن ہو، اس کو بھی دیکھتے ہوئے نہ سحری کریں نہ افطاری کریں. آپ صرف ایک عالم دین ہی ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اشتہارات میں گانے، میوزک، ناچ، ڈانس. روزے کے مسائل میں یہی چیز ہے کہ آپ لوگ آذان کے ساتھ نہیں سحر و افطار کریں گے، وقت دیکھ کے سحر و افطار کریں گے. تو اس چیز کا بڑا دھیان رکھیے گا کہ ایک ذرا سا چند منٹوں کا فرق جو ہے کہیں روزہ نہ ختم کر دے. اس چیز کا بہت دھیان رکھیں، اور اس چیز کا خوب اہتمام کریں آپ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کا بھی خوب اہتمام کریں. جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کرا تھا کہ حفظ، چاہے قرآن کی کچھ صورتیں حفظ کرنے کی نیت بنا لیں تو انشاءاللہ اس مہینے کی برکات سے آپ ان صورتوں کو حفظ کر سکیں گے انشاءاللہ. تو اس کو نیت کر لیں کہ ہم قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو حفظ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. بجائے وقت ہم فضولیات میں، لغویات میں ضائع کریں، اس کی نسبت کتنا اچھا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں، اللہ کی رضا میں اپنا وقت گزاریں. ہمیں تقوی کو اختیار کرنا ہے. ہمارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے نعمتوں کے استعمال میں ہمیں اللہ کے ان بندوں کا بھی خیال رہے. روزہ ہمیں یہ ایک درس دیتا ہے کہ جو بندے ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، جو پانی کے محض ایک گھونٹ پر ہی روزہ رکھتے اور روزہ کھولتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا ہمیں احساس، اور روزہ ہے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج ہم نیت کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین تو ہمیں ہم اپنا تو خیال کرتے ہیں، اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ تیرا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ تیرے بندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ نیت آپ کر لیں. آپ یقین جانیے چاہے زندگی نے وفا کری، زندگی رہی یا نہیں رہی، ہم نے ابھی نیت کر لی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے لیے، تو یقین جانیے کہ اجر ابھی سے شروع ہو جائے گا. اجر جو ہے ہمارا ابھی سے جاری ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ نیتیں کر لیں کہ ہم نے ایک بات یاد رکھیے، غصہ نہیں کرنا، ہم نے رمضان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے رمضان میں زبانوں کو پاکیزگی دینی ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، برے کلمات اپنی زبانوں سے نہیں نکالنے، پاک کلمات نکالنے ہیں. یہ نیت آپ کر لیں گے. ہم نے کوئی بھی ایسا غیر شرعی اور ایسی چیزیں ہم نے دیکھنی ہی نہیں جس میں بے حیائی کے مناظر ہوں، ریانیت ہو. آپ نیت کر لیں، آپ یقین جانیں کہ اللہ آپ کے درمیان اور آپ کی بینائی کے درمیان ایسے مناظر کی رکاوٹ ڈال دے گا یا آڑ کر دے گا کہ جو مناظر آپ نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ آپ کی نیت ایسی ہے. آپ نے نیت کر لی تو یہ سب چیزیں اللہ پاک آپ سے دور کر دے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. تو یہ نیت کریے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برائی، بے حیائی سے رمضان المبارک کو ہمیں اس کی روح کے ساتھ اہتمام کرنے کی اور اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اس کا تقاضا ہے. ہمیں اللہ اپنے نیک ولیوں کے نقش قدم پر، اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح انہوں نے زندگیوں میں مجاہدے کرے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو عبادتیں کی، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ رمضان المبارک میں ہم نے یہ نیتیں کرنی ہیں،
اس کے روزے رکھتے ہوئے اس کی دیگر عبادتوں کے لیے، اور خوب خوب عبادتیں کرنی ہے. اپنا وقت ہم نے فضولیات میں نہیں گزارنا، اپنا وقت ہم نے فضولیات میں نہیں گزارنا، لغویات میں نہیں گزارنا. بس ہمارا وقت جو گزرے گا وہ رضائے الہی میں گزرے گا. یہ آج ہی نیت ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے آگے کی آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ. اور دیگر جو معاملات ہیں مزید انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے، کچھ چیزوں کا تو میں نے یہاں کلیئر کرا جو سوال ہمیں پہلے سے آئے ہوئے تھے رمضان کے روزوں کے حوالے سے. فدیے کے حوالے سے بھی اکثر ہماری بہنوں نے بہت سوال کرے، اور یہ بارہا فدیے کے لیے سوالات آ رہے تھے، کیونکہ خواتین الجھن میں پڑی ہوئی تھی کہ روزوں کا فدیہ ہے. اور ہم نے شروع میں اس کا آغاز کیا تھا اس بات سے کہ فدیہ جو ہے روزوں کا، ایک روزے کا فدیہ ایک وقت کی سحر و افطار. جیسے کوئی، اچھا یہ بھی یاد رکھیے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ چھوٹی موٹی بیماری پر نہیں روزہ چھوڑنا. جیسے اللہ فرما رہے بیمار، مریض اور مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزوں کی گنتی بعد میں کر لے، لیکن تمہارا روزے رکھنا یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اب کیا ہے، اب جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ فدیہ، جیسے ایسا شخص جسے کہتے ہیں فقہ کرام کہتے ہیں شیخ فانی. شیخ فانی اس شخص کو کہتے ہیں، شیخ کا ایک ترجمہ یہ بھی نکلتا ہے سفید بالوں والا بوڑھا. جس شخص کا ادب کریں اسے بھی شیخ یا شیخ کہتے ہیں. تو شیخ فانی اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس مریض یا مریضہ کو کہا یا اس بزرگ کو کہا جاتا ہے جو بڑھاپے کے اس موڑ پہ پہنچ گیا، اب اس کے جسم میں طاقت و توانائی نہیں ہے. اگر وہ روزے رکھے تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. وہ اتنی سی، آپ نے دیکھا بعض امراض میں مریض کھاتا تھوڑا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے کچھ تھوڑا تھوڑا، چڑیا جس طرح دانا دن کا اٹھاتی چگتی ہے، ایسے اسے تھوڑا تھوڑا چگنا پڑتا ہے کیونکہ بھوک سے اس کو برا حال ہو رہا ہوتا ہے. ایسا شخص جو نہیں بھوک برداشت کر سکتا، یعنی جو بیمار ایسا شیخ فانی ہے، اتنا کمزور اور بوڑھا ہے کہ وہ اب روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آئندہ بھی اس کی صحت اور اس کی عمر دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آئندہ بھی یہ روزے نہیں رکھ پائے گا، تو اس شخص کو ہم کہتے ہیں شیخ فانی. تو اس کے لیے فدیہ اگر آپ دیتے ہیں جیسے، اور ویسے، اور یہ بھی دوسرا پوائنٹ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو جوان ہے، اس کو چوٹ لگی یا وہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا جیسے عموماً ڈینگی جو ہے، ڈینگی کے بعد مریض کے اندر سے طاقت و توانائی چلی جاتی. اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو بچائے کرونا سے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بزرگوں کو، کہ بزرگ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھے. تو اس کے بعد بھی بہت کمزوری ہو جاتی، ویکنیس اتنی ہوتی کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں، ٹانگیں وزن اٹھا ہی نہیں رہی. ایسا بیمار جو کہ بیمار ہو جائے، تو اس کے لیے بھی جو فدیہ وہ دے گا، تو فدیہ کیا ہے؟ ایک دن کا سحر و افطار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری اور افطاری، یعنی ایک شخص کی سحری اور افطاری کتنا خرچہ ہوگا اس سحری. اور کیسی سحری؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسا کھانا جس کوالٹی کا تم کھاتے ہو، ایسا پہننا. جیسے قسم کے کفارے میں کیا آتا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 بے لباسوں کو لباس دینا، ایک غلام آزاد کرنا. اب یہ 10 مسکینوں کا کھانا کون سا ہے؟ جیسا کہ ہم ایک لو کوالٹی کی چیز دیں یا نہیں، وہ جو ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ لگتا ہے اس کوالٹی کا جو ہم کھاتے ہیں. تو فدیے میں ہم نے سحر و افطار اس کوالٹی کی کوشش کریں دیں کہ جو آپ کھاتے ہیں. آپ اپنا ایک اندازہ لگا لیں کہ آپ کے گھر میں آپ خود کس طرح کی سحری کرتے ہیں، کس طرح کی افطاری. کیا صرف سوکھی روٹی اور ساتھ میں سالن ہوتا ہے، یا کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں؟ اس طرح کی چیز میں تو سحری کرتے بھی کم ہیں. یہ بھی نعمتیں ہوں، یہ بھی نعمتیں ہوں. تو کوشش کریں اللہ کی راہ میں جب دیں، فدیے کا پیسہ نکالیں تو کچھ اچھا نکالیں. اور اسی طرح افطاری میں جو نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ ہوتی ہیں، ایک وقت کی سحر و افطار ایک روزے کا فدیہ ہے. ایک روزے کا فدیہ، ایک وقت کا سحر و افطار، وہ جس طرح کا آپ کھا رہے ہیں. تو یہ فدیہ
جو دینا ہے. عموماً بزرگوں کے نام کا ہم اپنے والدین یا اپنے ساس سسر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے روزوں کا فدیہ جب ہم نکالتے ہیں تو ہم جلدی سے کہتے ہیں ارے یہ 2 بندوں کا 4 بندوں کا نکالنا ہے، تو بس ایک نارمل اعتدال والا. اگر ہم ادھر سے فتویٰ لیتے ہیں، ارے فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا ایک فدیہ جو ہے 100 روپے کا بنے گی، یہ سب سے صحیح کام ہے. ایک فدیہ 100 کا بنا، اگر ایک روزہ 100 کا بنا تو 30 روزے کتنے کے ہوئے؟ اس حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 3000 غالباً. یہ تو بڑا سستا سودا ہے. نہیں تو اگر آپ لوگ کھائیں دسترخوان پہ، اس میں کتنا، آپ اس کا اندازہ لگائیں اس پہ کتنا لگتا ہے. تو کوشش کریں اعلیٰ سے اعلیٰ دیں، اللہ کی راہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دیں، اس حساب سے جس حساب سے اللہ آپ کو دے رہا ہے. آپ اللہ کے بندوں کو دیتے ہوئے بخل کریں، اگر اللہ نہ کرے اللہ آپ کے لیے بخل کرے تو یہ سوچیں اللہ تو آپ کو بے حساب کتاب دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، بے شمار دے رہا ہے، بے پناہ دے رہا ہے. ہم اس کی راہ میں خرچ کریں. اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ کی راہ میں اپنی پاک اور طیب چیز دو، اور ایسی چیز نہ دو، ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، اگر تمہیں دی جائے تو تم اسے قبول نہ کرو، حتیٰ کہ آنکھیں بند کرو تو قبول کرو. تو یہی بات یاد رکھیے گا، فدیے میں جب آپ فدیہ نکالیں اپنے بزرگوں کے لیے، آپ کو اپنے بزرگوں سے محبت ہے تو زیادہ نکالیں، ایک روزے کا زیادہ نکالیں، تاکہ آپ پتہ چلے کہ اللہ کی راہ میں آپ کتنا. اچھا چاہیں تو پورے روزوں کی رقم ایک ہی کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں. اگر 30 روزوں کا فدیہ کسی ایک بزرگ کا آپ دے رہے ہیں تو کسی ایک غریب کو بھی وہ ساری دے سکتے ہیں. چاہے تو مختلف کو دے دیں، چاہے تو کیش میں دے دیں، چاہے تو کھانا کھلا کے دے دیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ ان تمام صورتوں پر عمل کر سکتے ہیں. کسی کے پاس ایک اچھا اماؤنٹ ہے، غریب کے گھر ایک اچھا اماؤنٹ کیش کا چلا جائے، ہو سکتا ہے اس کے کتنے بچے بیچارے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا اس کے گھر کتنے دنوں سے کوئی نعمت نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کے حساب سے راشن ڈلوا لے. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو فدیے کے معاملات اسی طرح ہیں. اچھا لیکن یہ بات یاد رکھیے جو شروع میں ہم نے شیخ فانی کا کہا کہ شیخ فانی تو ایسا شخص جو روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی وہ نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ اس کی عمر اور اس کی صحت اس حد تک جا چکی ہے کہ اب اس نے آئندہ روزہ نہیں رکھنا. لیکن جو بیمار ہوا ہے اور بعد میں اس نے صحت مند ہو جانا ہے، جیسے حاملہ عورت ہے اس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، یا اس کا جو چھلے کا پیریڈ چل رہا ہے، بچے کی ولادت کے بعد کا چل رہا ہے، تو وہ آئندہ صحت یاب ہو کر ان روزوں کو رکھے گی، ان کی قضا کرے گی. لیکن وقتی طور پہ اس وقت پر اس نے فدیہ دے دینا ہے، اور بعد میں اس نے روزے رکھنے ہیں. جو بعد میں صحت مند ہو تو قضا بھی کرے گا. علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت کہ ابھی تو میں رکھ نہیں پاؤں گی تو ابھی فدیہ دے دے. کیوں؟ اس میں لاجک کیا ہے؟ اس میں لاجک یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا زندگی اتنا آگے لے کے جائے گی کہ آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں، لہٰذا فدیہ تو ابھی کے ابھی نکال دو. اور زندگی آگے جائے گی، آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کی قضا کر لیں. یہ یاد رکھیے گا. ہاں شیخ فانی کے لیے وہ تو کبھی بیچارہ قضا کر ہی نہیں سکتا، اتنا بزرگ اور اتنا ناتواں ہو چکا ہے، اتنے ضعیف ہو چکے ہیں، آگے صحت اس کی تو وہ تو فدیہ دے دے. لیکن اگر کوئی ایسا جو وقتی طور پہ بیمار ہوا یا وقتی طور پہ کوئی ایسا عذر آیا، فدیہ دینے کے بعد میں اس نے قضا کرنی ہے روزوں کی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم فدیہ دے کے آزاد ہو جاتے ہیں. اور ایک روزہ بلا شرعی عذر توڑنا قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اس کی قضا بھی کریں گے اور کفارہ بھی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 2 ماہ کے لگاتار روزے 2 ماہ کے، بیچ میں گیپ آیا تو گنتی واپس سے شروع ہوگی. یہ کفارہ ہے اور یہ قضا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا ان چیزوں کو. معمولی باتوں پہ روزہ چھوڑنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کا باعث ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا. معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم روزے کو توڑیں، اللہ نہ کرے ہماری اولادیں توڑیں. اس چیز کا بچوں کو اس کی اہمیت سمجھائیں، ہم خود بھی سمجھیں کہ اس کی اہمیت ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے ہم سے گناہوں کو
اور ناپاکیوں کو اور نجاستوں کو پاک کر دے. کیا شان ہے اس پروردگار کی، حلال کام بھی اللہ حرام کر دیتا ہے اس وقت میں. کھانا پینا جائز ہے، آپ حلال رزق کھا رہے ہو، آپ کے سارے معاملات جائز ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے جب تک روزے کی حالت میں ہو تو اب تم کھانا پینا نہیں کھاؤ گے، حلال کام بھی تم پر حرام کر دیے گئے. اور یہ بھی سوچیں کہ پہلے جب روزے فرض ہوئے تھے تو تعداد کافی تھی روزوں کی، اور پھر اس کے بعد روزہ جو ہوتا تھا وہ رات گئے تک ہوتا تھا، جیسے دیگر قومیں رکھتی تھی روزہ 24 گھنٹوں کا. ایک ہی وقت ہوتا تھا جس میں سحری افطاری ہوتی تھی. پھر اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے روزے کو مغرب تک. تو اور ہم اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں؟ اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں اپنے نبی کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ ہم جس قدر اس کی شکر گزاری کریں. جس طرح قرآن میں اللہ بارہا فرماتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ میرے، تو میں نعمتیں کثیر تمہیں دوں گا. تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی نعمتیں نکلیں گی، یعنی زمین سے بھی نعمتیں اگلیں گی اور آسمان سے بھی نعمتیں برسیں گی. لیکن اللہ چاہتا کیا ہے؟ شکر گزار. اور روزہ رکھنا ہم میں شکر گزاری بھی پیدا کرتا ہے، ہم میں تقوی بھی پیدا کرتا ہے، ہم میں صبر بھی پیدا کرتا ہے، ہم میں استقامت بھی پیدا کرتا ہے، اور ہم میں انسانوں کا احساس کرنے کا، خیال رکھنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ ہم انسانوں کا احساس اور خیال کریں. آج دیکھیں ہو کیا رہا ہے، آج پڑوسی کو پڑوسی کے حالات کا علم نہیں ہوتا. پڑوس میں کہیں فاقہ کشی ہے، بھوک ہے، کہیں پچھلے دنوں کس قدر کاروبار ڈوبے، نوکریاں گئیں لوگوں کی، اور لوگ بھوکے پیاسے رہے. ہم نے کہیں گھوم پھر کے دیکھا کہ کس کے گھر میں ہم کھانا نہیں ہے تو پہنچوائیں، کس کا خیال رکھیں. لوگ خودکشیوں پر، اگرچہ خودکشی حرام ہے، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے. تو آپ سوچئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل آتے تھے اور مجھے پڑوسیوں کے حق حقوق کا ذکر کرتے تھے، اور اتنی تاکید اللہ کی طرف سے فرماتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں جائیداد میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ لکھا جائے. تو ہمیں تو اڑوس پڑوس میں آپ کے صرف دیواریں ملی ہوئی نہیں آتی، آس پاس کے لوگ بھی آتے ہیں. اگر آپ ایک اچھے علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ ایک پوش علاقے میں رہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کے علاقے کے اطراف میں جو جھاڑیوں والی جگہ ہے وہاں لوگوں نے جھگیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ وہاں رہ رہے ہیں. آپ اچھا چلے جھگیاں نہیں آپ کو ملتی، جھونپڑیاں نہیں ملتی، تو آپ دیکھیں آس پاس میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو وہاں مزدور مسافر کام کر رہے ہیں. کبھی ان کا احساس کرا گرمیوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے کھانے پینے کا ہم خیال کریں کہ آس پاس میں، کیونکہ اس جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اہل خانہ تو کہیں اور رہتے ہیں، پڑوسی تو آپ ہیں نا. آپ کے بغل میں گھر تیار ہو رہا ہے، بلڈنگ بن رہی، آپ نے ان مزدوروں سے کتنا پوچھا، ان کا کتنا خیال کرا کہ بھائی اس نے تو یہ پیسہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے، وہ پتہ نہیں کس علاقے سے آیا، وہ چاہتا ہے کہ میری روٹی کا خرچہ بھی بچ جائے تو میں اپنے بچوں کو اپنے علاقے میں پیسہ بھیج دوں، اپنے اہل خانہ کو بھیج دوں. وہ پیسے کو بھی بچا کر مزدوری میں لگا ہے. آپ نے پوچھا، آپ کے پڑوس میں ہی مزدوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے. یہ روزہ ہے ہی احساس دلانے کا نام، احساس کو زندہ کرنے کا نام، کہ بھوک رکھ کر محسوس کرو کہ اللہ کے بندے بھوکے پیاسے اللہ کی زمین پر پھر رہے ہیں. تمہارے پر ان کا حق ہے کہ تم ان کا خیال رکھو. یہ روزہ جو ہے ہماری روحانی جسمانی تربیت کا مہینہ ہے، ہماری روحانی جسمانی تربیت کا مہینہ ہے. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میرے بندے بھوکے، اللہ یہ سوال کرے گا روز محشر، اپنے بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تو نے اس کو پوچھا نہیں. اللہ پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے میری پیاس نہیں بجھائی. بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تو کھانے پینے کی حوائج سے پاک ہے.
تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اور تو نے اس کو پانی نہیں پلایا. پھر کہا میں بیمار تھا تو پتہ لینے نہیں آیا. یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا فلاں بندہ بیمار تھا. تو بتائیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم نے روزے رکھے، خوب کھایا پیا، تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، ہم نے مزے کیے یا اللہ. اللہ پوچھے گا تجھے پتا ہے کہ چند قدم چھوڑ کر آگے وہاں میرے بندے انہوں نے پانی سے افطار کرا، ان کے پاس روزہ کھولنے کے لیے، افطار کرنے کے لیے کوئی نعمت نہیں تھی، پھل فروٹ کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ان کا خیال آیا تیرے دل میں جب تو اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا افطاری کرنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے، تو نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. سید عائشہ کے پاس ایک مرتبہ کے پاس ایک بکری ذبح ہوئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گوشت تقسیم کر دو. آپ نے سارا گوشت تقسیم کر دیا اور بکری کا ایک شانہ جو تھا، یعنی ایک کندھا جو بکری کا تھا، وہ بچ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے. پوچھا عائشہ سارا گوشت تقسیم ہو گیا؟ سیدہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا تقسیم ہو گیا سوائے بکری کے ایک شانے کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب چلا گیا، یہی بچا. جو اپنے لیے رکھا وہ بچ جاتا ہے، جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں ایک پر کئی گنا نعمتیں اللہ اجر عطا فرماتا ہے. تو آج یہ نیت کرتے ہیں ہم لوگ کہ یا الہ العالمین، ہمارے دسترخوان جب سجنے لگیں گے اس سے پہلے ہم تیرے بندوں کے گھر میں کھانا پہنچوائیں گے. ہم ان علاقوں میں کھانا پہنچوائیں گے جہاں نعمتیں نہیں. بچے روزہ رکھتے ہیں، بچے افطار کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ نعمتیں نہیں اللہ ملتی جو ہماری اولادوں کو ملتی. خدا کی قسم اگر آج ہم نے یہ نیت کر لی تو ہمارا رب ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا، ہمارے وسائل اور کشادگی بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اور آسانیاں بھی فرمائے گا انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.